اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا ہے۔ شیطانی وسوسے میں آ کر لوگ کفریہ کام کرنے لگے۔ پھر کائنات کے مالک اللہ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود کے خاندان سے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب 9 پشتوں میں حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھی اللہ نے نازل کیا تھا۔ قوم سمود نے یمن سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلہ پر حجر مدائن صالح پر رہائش اختیار کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حضرت ہود کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، مگر قوم نے نصیحت نہ مانی اور کفر کیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کے خوف سے ڈرایا، مگر قوم مقابلہ پر اتر آئی اور کفر پر اتر آئی۔ قوم نے حضرت صالح کو کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ جسے دیکھ کر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اور یہ معجزہ ہماری منشا اور ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، اگر تو اس پہاڑ سے گابن اونٹنی برآمد کر دے اور اونٹنی بھی بے عیب ہو، موٹی تازی اور خوبصورت ہو، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح نے پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا تو پہاڑ کی چٹان سے ایک صحت مند، فربے اور عیبوں سے پاک اونٹنی اللہ نے ظاہر فرما دی۔ اونٹنی گابن تھی۔ اونٹنی نے ایک بچہ دیا۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ سارا دن پہاڑ کی وادی میں گھاس چرتی رہتی تھی۔ حضرت صالح کی بستی میں پانی کا صرف ایک ہی تالاب تھا جو پہاڑی چشموں کے پانی سے بھرا رہتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، اس تالاب سے ایک دن آپ سب پانی استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی اس کا پانی پیے گی، اور سارا تالاب کا پانی اونٹنی ایک دن میں ہی پی لے گی، کیونکہ یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ قوم سمود کچھ دن تو اس عہد پر برقرار رہی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم پانی حاصل کرتی تھی۔ تالاب کا سارا پانی جب اونٹنی پی جاتی تو حضرت صالح کی قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر اس قوم کے ایک فرد قدار بن صالح اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت صالح کے منع کرنے کے باوجود قدار بن صالح اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ کر اور پھر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی سے مخاطب ہوتا ہے، اے صالح، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ نے کہا ہے، اگر تم رسول ہو تو۔ حضرت صالح نے ان گستاخوں کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر پوری قوم حضرت صالح علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے میں لگ گئی۔ ادھر پوری قوم نے قسمیں کھا کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور پھر صالح علیہ السلام کے خاندان سے بہانہ کریں گے کہ آج کی رات تو ہم اس بستی میں تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور یہ سب کفار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے تو زمین میں ارتعاش پیدا ہوئی، زلزلہ شروع ہوا اور پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان ان تمام گستاخوں پر آ گری، اور یوں یہ سب گستاخ لقمہ اجل بن گئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دوسری صبح ہوئی تو قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے اور عذاب الہی شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، اور پھر تیسرا دن جب چڑھا تو تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ تمام لوگوں نے رونا، چیخنا، پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے قوم سمود کو مختلف طریقوں سے عذاب دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے زلزلہ آیا جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔
پھر آسمان سے ایسی خوفناک کڑک کی آواز پیدا ہوئی کہ ان سب کے دماغ کے بھیجے پھاڑ دیے، اور آنن فانن قوم سمود کے یہ باغی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ مدائن صالح میں آج بھی اس قوم کے آثار باقی ہیں، ان کے گھروں کے آثار بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے آثار کو اس لیے باقی رکھا کہ بعد میں آنے والے تکبر و غرور میں مبتلا نہ ہو سکیں اور کفر نہ کر سکیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین کے شہر رم اللہ میں آباد ہو گئے، اور پھر اسی مقام پر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر آج کا یہ قصہ جو کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا ہے آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کی طرف سے میرے لیے یہ انعام ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل عارف ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل بھی ضرور کر دیجئے گا۔ پھر ملیں گے ایسے ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔